السلام علیکم میری پیاری شہزادیوں، کیا قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الناس او مین کائنڈ کہہ کر انسانیت کو کتنی بار مخاطب کیا ہے؟ جی 85 ٹائمز۔ تو سوچئے، کیا قرآن مجید فرقان الحمید ساری انسانیت کے لیے پیغام نہیں ہے؟ اب ایک سوال، کیا ہم قرآن کا میسیج ساری انسانیت کو ایمانداری سے پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم ہمارے پیارے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کچھ سال پہلے ہم اٹلی گئے تھے، وہاں پر ویٹیکن سٹی میں مائیکل اینجلو کی سسٹینتھ چیپل پینٹنگ دیکھی۔ پھر میلان میں لیونارڈو دا ونچی کا ماسٹر پیس دیکھا، دا لاسٹ سپر۔ اور دا لاسٹ سپر دیکھ کر ہمیں سورہ مائدہ کی یاد آ گئی، اور ہمیں لگا کہ یہ ٹاپک ٹو اسٹارٹ دا کانورزیشن، ٹو انیشیٹ دا دعویٰ پروسیس کتنا کارگر ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہم آپ کے سامنے 7 پارے کی اوپننگ ورسز پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ترجمہ، اور وہ جب ان آیتوں کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حق پہچان لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئیں اور ہم گواہی دینے والوں میں شامل کر لیجئے ہمیں۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، اگر انسان حق کو پہچان لے تو ایک لمحے میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے، جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، تو وہ سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ جو جعفر طیار نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر بات حق تھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم اور جلیل القدر رسول تھے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اندھوں کی آنکھوں میں روشنی دے دیتے تھے، اور برس کے پیشنٹ، لیپرسی کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو روح القدس اور کلمت اللہ کے لقب سے نوازا۔ تو یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 100% حق ہے، نہ 1% یہاں ہے نہ 1% وہاں ہے۔ تو جب انسان کے زبان سے حق کے کلمات نکلتے ہیں تو پھر وہ دلوں پر اثر کرتے ہیں۔ اور سورہ مائدہ کی ہماری سب سے فیوریٹ آیت وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، تو یہ دعا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لگتی ہے۔ آپ سب بھی ضرور یاد کریں، اس کو میمورائز کریں، اس کو سمجھیں اور روزمرہ کی زندگی میں اسے استعمال کریں۔ یہ سورہ مائدہ ورس 114 ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ دیکھیے، یوزولی دعائیں یا اللہم سے شروع ہوتی ہے یا ربنا سے، یہاں اللہم بھی ہے پھر ربنا بھی ہے۔ جیسے ہمارے بچوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں جیسے 2 نام سے پکارتے ہیں، مائی موم، مائی سویٹ موم، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام پہلے اللہم کہہ رہے ہیں، پھر ربنا کہہ رہے ہیں، پھر اپنی حاجت پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو کھانوں سے سجا ہوا ہو، اور ہمارے لیے یہ دن عید کا دن قرار پائے، اور ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ ہمیں رزق عطا کر، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔
سبحان اللہ، ہمیں تو یہ آیت ایک معجزہ لگتی ہے۔ اس میں دیکھیے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے، سب کے لیے، اس میں تو ہم بھی شامل ہیں نا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے خزانے تو بے شمار ہے، سب کی حاجتیں پوری ہو جائے گی، پھر بھی میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو آئیے ہم سب جسمانی رزق، روحانی رزق اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے، سب کے لیے دل کھول کے مانگے، کیونکہ اللہ خیر الرازقین، اور اللہ اپنے وہ بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ سے مانگتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور وہ ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں ہم اپنی بات اس بات سے ختم کرتے ہیں، tears are priceless. Please shed them only to increase the love bond between you and your Creator. جزاک اللہ خیر۔